السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم سوال لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جب مکانات بنتے ہیں ٹاور میں یا رو ہاؤس یا بنگلوز وغیرہ، ان مکانات میں آج کل اٹیچ باتھ روم کا سسٹم ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح اٹیچ باتھ روم بنانا صحیح ہے یا نہیں، جس میں یہ ہوتا ہے کہ باتھ روم یعنی غسل کرنے کی جگہ اور پیشاب پاخانہ استنجا کی جگہ دونوں ملا کر بنائی جاتی ہے۔ تو اس طرح اٹیچ اور دونوں کو ملا کر ایک ہی جگہ پر بنانا کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ دونوں کو الگ الگ رکھا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم قضائے حاجت کے لیے اپنی پیشاب وغیرہ کی ضروریات ان بشری اور انسانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے دور دراز لے جایا کرتے تھے۔ آج تو حال یہ ہو گیا کہ ہر گھر میں نہیں، اب تو ہر روم میں جو ہے اس کی سویدھا اور سہولت رکھنے کی فکر کی جاتی ہے۔ بہرحال کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دونوں الگ الگ ہوں، لیکن آج کل شہری اور سٹی میں، شہروں میں جگہ کی شارٹیج ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، تو اس تنگی کی وجہ سے دونوں کو ایک ساتھ بنانے کا بہت عام رواج ہے۔ تو اس کی گنجائش اور اجازت موجود ہے کہ دونوں کو ملا کر اس طرح بنایا جا سکتا ہے، لیکن نمبر ایک، صفائی کا خوب اہتمام کریں۔ دونوں اٹیچ ہے تو صفائی کا خوب اہتمام کریں۔ دوسری بات، اگر استنجا کے لیے جا رہے ہیں، جو سنت دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس دعا کے پڑھنے کا خصوصی اہتمام کریں۔ یہ دعا بتا رہی ہے کہ وہ خبث اور خبائث کی جگہ ہے اور اس سے اللہ کی پناہ میں آنا جانے سے پہلے ضروری ہے۔ تو یہ پاورفل اور بہت مضبوط دعا ہمیں بتائی گئی ہے۔ اس دعا کو خود بھی پڑھ کر جائیں، اور اپنے بچوں کو جو مدرسے میں یاد کرایا جا رہا ہے وہ صرف یاد کر لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکلی لائف اور عملی زندگی میں لانے کے لیے ہے۔ تو ان بچوں کو بھی وہ دعا پڑھ کر بھیجیں، ورنہ مسائل ہو جاتے ہیں، تکلیفیں ہو جاتی ہیں، اور سحر وغیرہ اور جادو وغیرہ کی تکلیفیں۔ تو اس کے لیے احتیاط یہی ہے کہ جب بھی استنجا خانے میں جائیں اور یہ تقاضے کے لیے جائیں تو یہ دعا ضرور پڑھ کر جائیں۔ تو پہلی دو بات کہ صفائی کا خوب اہتمام کریں، دوسری بات دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، اور اگر اٹیچ بنانا ہے اور جگہ میں سہولت ہے تو دونوں میں فاصلہ اور ڈسٹنس ہونا چاہیے، تھوڑا دوری پر رکھیں، اس کا رعایت کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ اس طرح کے اٹیچ باتھ روم میں جو ٹوائلٹ ہوتا ہے، استنجا خانہ ہوتا ہے، وہ آج کل دو قسم کا چلتا ہے۔ ایک تو جس کو ہم لوگ دیسی یا انڈین بولتے ہیں، اور ایک ویسٹرن جس کو کہتے ہیں، انگریزی کہتے ہیں، جو اوپر بیٹھ کر جس میں فارغ ہوتے ہیں، اور دیسی میں نیچے بیٹھ کر انگلش جس کو کہتے ہیں۔ تو اگر ویسٹرن ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ڈبہ تو اوپر سے بند ہو جاتا ہے، وہ خزانہ پورے طور پر پیک کر دیا جاتا ہے، وہ تو بند ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انڈین ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جگہ کھلی رہتی ہے، ناپاکی جانے کی وہ جگہ کھلی رہتی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں، خاص طور پر انڈین ٹوائلٹ کی صورت میں، اگر فاصلہ ہے بھی تو بیچ میں آڑ یا حائل یا پردہ ہونا بہت اس کی ضرورت ہے، اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اب باتھ روم کا مسئلہ ہے جو پانی کی جگہ ہے، تو آج کل پلاسٹک کے پردے بھی مل جاتے ہیں، تو دونوں کے بیچ میں اس طرح پلاسٹک کے پردے لگا دیے جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ باتھ روم میں لیڈیز اور خواتین بھی غسل کرتی ہیں، ان کے بال کھلے ہیں، ادھر انڈین جو استنجا خانہ ہے اس کا جو خزانہ جانے کی جو جگہ ہے وہ کھلی ہوئی ہے، خبث اور خبائث کی جگہ کھلی ہوئی ہے۔ اس لیے احتیاطی پہلو میں یہ بھی ہے کہ بیچ میں اس طرح کا پلاسٹک کا پردہ حائل کر دیا جائے، جو غسل کے موقع پر اس کو بند کر دیں، یہ اہتمام کم سے کم کر لیا جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگلی ایک بات جو فقہاء نے لکھی ہے کہ اگر اٹیچ بنا رہے ہیں تو وضو کرنے اور غسل کرنے کی صورت میں
جو ایسے ہی ٹھنڈک کے لیے غسل کر رہے ہیں یا نارمل غسل کر رہے ہیں، پاکی والا نہیں، یہ غسل ہے یا وضو ہے، خاص طور پر وضو. تو وضو کرنے کے بعد کا جو پانی جانے کی جگہ ہے، جس کو اردو میں نکاسی کہتے ہیں، پائپ لائن کہتے ہیں، وہ غسالہ اور وضو کا پانی جانے کی جگہ الگ ہو اور استنجا والی جو ناپاکی جا رہی ہے اس کی پائپ لائن اور نکاسی الگ ہو. یہ دونوں پائپ لائن کو ایک ساتھ ملا دینے کو فقہاء نے مکروہ قرار دیا ہے. مکروہ تنزیہی ہے، بہتر نہیں ہے، اس لیے دونوں کی پائپ لائن کو الگ رکھا جائے. وجہ اس کی یہ لکھی ہے کہ وضو کا جو پانی ہے اس کو ایک درجہ اس پانی کے مقابلے میں، یہ تو پورا ناپاکی کے ساتھ جا رہا ہے، اور یہ وضو کا پانی ہے جس کو ایک درجہ اس کے مقابلے میں اہمیت حاصل ہے. تو اس طرح پاک اور ناپاک دونوں کی لائن ایک کرنے کے بجائے دونوں کی نکاسی اور پائپ لائن الگ ہو جائے، اس احتیاط کے ساتھ اٹیچ باتھ روم بنانے کی گنجائش اور اجازت موجود ہے. تو بہرحال یہ چند ہدایات اس تعلق سے تھی، گنجائش بھی آپ کو بتائی. پھر اس میں ایک اہم مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ جو وضو کی دعائیں ہیں، اگر اٹیچ باتھ روم میں وضو کر رہے ہیں تو وہ دعائیں کہاں پڑھے، اس تعلق سے ہمارا مستقل ویڈیو موجود ہے آسان دین چینل پر، آپ اس کو ضرور دیکھ لیں. اس وقت اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ اس طرح اٹیچ باتھ روم بنانا صحیح ہے یا نہیں ہے، اس پر ہم بات کر رہے تھے. اللہ عز و جل ہمیں مسائل سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، شریعت سنت کا اہتمام اور ذوق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.